الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، اس ہفتے پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی کی انتہائی پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر اس کے بارے میں درس کرنے کے لیے، شرعی احکامات بیان کرنے کے لیے حاضر خدمت ہیں اپنا یہ پروگرام درس دین لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ اس درس میں ہم اسلامی تعلیمات کسی نہ کسی موضوع کو لے کر اس کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے نماز کے مکروہات تحریمی۔ نماز کے مکروہات تحریمی وہ ہوتے ہیں کہ جو اگر نماز میں ان سے بچنا لازم ہے، اور اگر یہ نماز میں صادر ہو جائیں ایسے افعال جو نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے، اگر وہ نماز میں صادر ہو جائیں تو ایسی صورت میں نماز کو دوبارہ پوری ادا کر کے اس کے بعد نئے سرے سے دوبارہ پڑھنا، دوبارہ دہرانا یہ واجب ہوتا ہے۔ اور اس صورت میں نماز تو وہ ہو گئی ہے، لیکن توبہ بھی کریں گے، اس کو اب دوبارہ دہرائیں گے۔ تو سامعین محترم، ہم شروع کرتے ہیں نماز کے مکروہات کا۔ پہلا، نماز کا جو مکروہ ہے بول و براز کی، پخانہ پیشاب کی یا ریح کی، یعنی گیس جو خارج ہوتی ہے تو اس کی شدت ہونا، تو اس شدت کی حالت میں نماز شروع کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، پہلے اس سے فارغ ہو جائیں ان چیزوں سے اور پھر آرام اور سکون سے نماز ادا کی جائے۔ نمبر 2، کمر پر ہاتھ رکھنا نماز کی حالت میں، کیونکہ نماز حالت میں آگے باندھا جاتا ہے اور کوئی نماز کی حالت میں کمر کی طرف ہاتھ باندھتا ہے تو یہ انتہائی نامناسب انداز ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور یہ مکروہ تحریمی ہے، اور نماز کے علاوہ بھی اس طرح ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، ادھر ادھر منہ کر کے دیکھنا۔ ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا نماز کے مفسدات میں کہ سینے کو اگر قبلے سے پھیر دیا جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن اگر سینے کو قبلے سے نہیں پھیرا بلکہ منہ ادھر ادھر کیا تو اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی 45 درجے سے ادھر نکال دیا یا ادھر نکال دیا زاویے سے، تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ کسی جاندار کی تصویر یا بت کے سامنے نماز ادا کرنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ کسی مورتی کے آگے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ وہ تصویر کسی جاندار کی ہو، لیکن اگر جاندار کی تصویر نہ ہو، ایسے کوئی سینری ہے پہاڑ کی، دریا کی، کسی سمندر کی، آسمان کی، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی چونکہ جاندار نہیں ہے۔ تو اسی طرح کوئی چھوٹی تصویر ہے، تصویر تو ہے، تصویر کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، لیکن تصویر اتنی چھوٹی ہے کہ آپ زمین پر رکھیں اور کھڑے ہو کر دیکھیں تو اس کے اعضاء نظر نہ آئیں، آنکھیں، ناک، چہرے کے جو چیزیں ہیں نظر نہ آئیں، واضح نہ ہوں، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ تصویر پاؤں کے نیچے دبا لیے جب بھی نماز ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مقام تہمت پہ تصویر مقام اہانت پہ رکھی ہوئی ہے، تو اس کا عادت تو نہیں کیا جا رہا، نماز اس کی طرف رخ کر کے نہیں پڑھی جا رہی، تو لہٰذا اس صورت میں بھی ہو جائے گی۔ یا بیٹھے ہیں جس جگہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے نیچے وہ تصویریں، تو ایسی صورت میں بھی حرج نہیں ہے، نماز مکروہ نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ ایسی تصویر ہے تو جاندار کی لیکن اس کا سر کٹا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں بھی نماز ہو جائے گی، اس کے سامنے نماز پڑھنے میں کراہت نہیں ہے کیونکہ سر کٹا ہوا ہے اس کا، تو جائز ہے۔ کسی واجب کو ترک کرنا جان بوجھ کر یہ مکروہ تحریمی ہے، مثلاً رکوع، سجود، قومہ جلسے میں سیدھے ہونے سے پہلے، یعنی کسی بھی، چونکہ جو ارکان ہیں قومہ، رکوع، جلسہ، یہ سب میں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا واجبات کے بیان میں کہ تعدیل ارکان واجب ہے، اور ابھی یہ رکوع تعدیل ارکان کے ساتھ ادا نہیں کیے تو جلد بازی کرتے ہوئے رکوع سے فوراً قومہ چھوڑ کے سجدے میں چلے گئے، یا تعدیل اس میں یعنی رکوع میں تعدیل ارکان نہیں کی، تعدیل ارکان کے بغیر فوراً کھڑے ہو گئے، یا پھر پورا کوئی واجب رکوع نہیں چھوڑ دیا۔ واجب رکوع سے مراد کیا ہے؟ رکوع تو فرض تھا، لیکن رکوع سے کھڑا ہونا، قومہ کرنا واجب تھا، قومہ نہیں کیا بلکہ رکوع سے پورا اٹھے بغیر فوراً سجدے میں چلے گئے، قومہ چھوٹ گیا، تو یہ بھی واجب کا ترک ہے۔ جلسہ واجب ہے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، ایک سجدے سے اٹھے جلسہ نہیں کیا، فوراً دوسرے سجدے میں، پوری طرح بیٹھے نہیں، فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے، تو یہ بھی جلسہ ترک ہو گیا، واجب ترک ہو گیا، نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ صرف پاجامہ یا
تہبند پہن کر نماز پڑھی اور کرتا یا چادر موجود ہے تو ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی. یعنی صرف پاجامہ پہنا ہوا ہے، اوپر کچھ نہیں پہنا ہوا، لیکن جسم کے جو اعضاء ان کو چھپانا فرض ہے وہ تو چھپے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اوپر کا بدن تو کھلا ہوا ہے، تو جو جسم کے اعضاء چھپانا فرض ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، لہٰذا نماز کا فرض ادا ہو جائے گا. مکروہ اس لیے ہوگی کہ ایک نامناسب انداز میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ مکروہ تحریمی ہوگی. جبکہ اس کے پاس ایسے اسباب موجود ہیں، چادر یا کرتا وغیرہ موجود ہے جس سے پوری طرح جسم اچھی طرح ڈھک بھی سکتا ہے، تو اور دوسرا کپڑا ہی نہیں ہے، تو جتنا کپڑا ہے وہ اپنے استعمال میں لے کر آ رہا ہے اور نماز ادا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، معافی ہے. تو قبر کے سامنے کھڑے ہو کے نماز ادا کرنا یہ مکروہ ہے، جبکہ قبر اور نمازی کے درمیان کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اگر یوں ہی کفار کے عبادت خانوں میں، کسی مندر کے اندر، گردوارے کے اندر، کسی کنیسہ کے اندر، کسی چرچ کے اندر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. نماز پڑھتے ہوئے داڑھی کو، کپڑے کو سہلانا، بار بار ٹھیک کرنا، یوں کرنا اس طرح، تو یہ یا کسی بھی ایسے کام میں مشغول ہونا، بدن کے ساتھ کھیلنا وغیرہ، یہ سب مکروہ تحریمی ہے. نماز کے دوران کپڑا سمیٹنا، حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے، نماز کے دوران کپڑا نہ سمیٹیں. سجدے میں جاتے وقت یا سجدے سے آگے یا پیچھے سے کپڑا اٹھا لیتے ہیں لوگ، بعض آگے سے بعض پیچھے سے، تو گرد وغیرہ سے بچنے کے لیے، تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، نہیں کرنا چاہیے نماز میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. یہ جبکہ ہے وجہ کے ساتھ ہو، اور اگر بلا وجہ کیا تو اب دیکھیں اور ذرا اس میں جو ہے وہ کراہیت کا اضافہ ہو جائے گا اور زیادہ نامناسب ہے کہ بلا وجہ ایسی فالتو کاموں میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مشغول کیا، حالانکہ حالت نماز میں ہیں. نماز سے پہلے کپڑا فولڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے ٹخنے کھلے رکھنا چاہتے ہیں وہ نماز سے پہلے فولڈ کر لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حدیث پاک میں لباس سمیٹنے سے اور لباس کو گھرسنے سے جو منع کیا گیا اور بال سمیٹنے سے نماز میں منع کیا گیا وہ حالت نماز میں ہے. نماز کے باہر اگر کوئی فولڈ کر لیتا ہے اور پھر نماز میں داخل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کوئی قباحت نہیں، نماز بلا حرج جائز ہے. کوئی آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہو تو نماز، اب جیسے آستین ہے یہ کلائی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، آدھی کلائی سے زیادہ آستین چڑھا لی اور اس حالت میں نماز پڑھیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے. وہ آستین ہی ایسی ہے کہ آدھی کلائی تک ہے، بائی ڈیفالٹ سلنے کا جیسے ٹی شرٹس وغیرہ ہوتی ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن آستین پوری ہے اور آدھی کلائی سے ذرا چڑھا لی تو ایسی صورت میں مکروہ تحریمی ہے. الٹا قرآن مجید نماز میں پڑھنا، یعنی جو آخری آیت ہے وہ پہلے پڑھنا، صورت ہے پہلے پڑھنا. مثال کے طور پر قرآن پاک میں تب جو صورتیں ہیں اس میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، سورہ نصر جو ہے وہ پہلے پڑھ لی اور سورہ کوثر بعد میں پڑھ رہے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے کہ قرآن پاک کو الٹا پڑھنا جائز نہیں ہے. اور یہ نماز کے علاوہ بھی قرآن پاک کو جان بوجھ کے الٹا پڑھنا جائز نہیں ہے. قیام کے علاوہ کسی اور موقع پر قرآن مجید پڑھنا، اتحیات میں بیٹھ کے قرآن مجید پڑھنا، یہ مقام نہیں ہے قرآن مجید پڑھنے کا. وہ قیام کی حالت میں قرآن پاک پڑھنا تھا وہیں پڑھیے. اب جس رکن میں جو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس رکن میں وہی چیز پڑھی جائے گی، اپنی مرضی سے تلاوت یا کوئی اور چیز نہیں پڑھ سکتے. رکوع میں قرات ختم کرنا، یعنی کھڑے ہوئے قیام میں قرات کر رہے تھے اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور یہ احد کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے اور رکوع کے اندر جانے کے بعد احد کا دال ختم کیا تو ایسی صورت میں یہ مکروہ تحریمی ہے کہ واجب یہ تھا کہ حالت قیام میں کھڑے کھڑے قرات مکمل کرتے اور جب قرات مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے، یہی سنت طریقہ تھا. تو لہٰذا رکوع میں جا کے قرات ختم کی تو یہ مکروہ تحریمی ہے. مرد کا سجدے میں کلائیوں کا بچھانا، کلائیاں یوں رکھی جاتی ہیں مرد میں، اگر یہ بچھا کے یوں رکھی جائیں گی بالکل زمین سے لٹا کے کونیوں تک، یہ زمین سے لٹا کر رکھی جائیں گی تو ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہے. نماز میں اپنی نگاہ جو ہے سجدے کی جگہ پر رکھنی چاہیے، بلا وجہ آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھنا نماز میں یہ مکروہ تحریمی ہے. تو سامعین محترم یہ نماز کے وہ مکروہات تھے جو نماز کو ناقص کر دیتے ہیں، جس کی ان کے صادر ان میں سے کچھ جو ابتدائی تھے تو ان میں جو 7-8 ابتدائی ہم نے 1 سے لے کے 8 تک ذکر کیے، اس میں جو ہے نماز کی حالت میں اگر ہو جائیں تو نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی،
جبکہ دیگر مکروہات سے نماز میں بچنا لازم ہے، اور اگر سرزد ہو جائیں نماز کی حالت میں تو نماز تو ہو جائے گی لیکن توبہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح اور درست طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیشہ نماز ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔